دو جی تو چلیں جی شروع. السلام علیکم نعیم صاحب. سر یہ بتائیے گا آج توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت تھی, آپ کو تو اندر سماعت کا حصہ نہیں بننے دیا گیا, کیا اس والے سے کیا اپڈیٹ ہے, آج سماعت کا کیا حوال ہے سر بتائیے گا. دیکھیں آج سماعت جو ہے توشہ خانہ 2 کیس کی ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر, اور یہ سماعت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے, یہ ایک بند کمرے کے اندر سماعت کی گئی ہے, اسے فیئر ٹرائل بھی نہیں کہا جا سکتا. اگر یہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو دوبارہ ٹرائل سرے سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے آپ نے مختلف کیسز کے اندر یہ مثالیں دیکھی, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب آپ وکلاء کو نہیں جانے دیں گے, جب آپ فیملی کو نہیں جانے دیں گے تو پھر اسے آپ کیسے کہیں گے کہ یہ اوپن سماعت ہے. فیملی کو اجازت نہیں دی گئی, فیملی جو ہے وہ باہر کھڑی رہی, علیمہ آپا باہر کھڑی رہی, وکلاء میرا وکالت نامہ موجود ہے, عدالت نے لسٹ کے اندر نام دیا ہوا ہے, اس کے باوجود نہیں جانے دیا گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ تیسری سماعت ہے توشہ خانہ کی جب یہ سماعتیں درمیان میں بند ہوئی اس کے بعد, اور ایک دن جو ہے وہ 8 گھنٹے رو کے رکھا, ایک دن 5 گھنٹے رو کے رکھا, اور آج پھر رو کے رکھا. تو یہی ان کا وتیرہ ہے اور یہی طریقہ کار کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے, جو ان کے جو ہے وہ جو لوگ ملے ان کے ذریعہ آیا ہے, عمران خان صاحب نے 2 ٹوک موقف دیا ہے کہ ہمارے لیے تمام دروازے اس وقت بند ہو چکے ہیں, کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد جو عدلیہ تھی, عدلیہ سے انصاف ملنا تھا, تو وہ بھی آپشن ختم ہو چکا ہے. اس لیے ہم احتجاج کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور پوری قوم جو ہے وہ اس حوالے سے تیار رہے. عمران خان صاحب نے جس طریقہ کار کے ذریعے احتجاج کرنے کی بات کی ہے, یا نیکسٹ دنوں کے اندر مزید اسٹریٹجی کلیئر کریں گے, وہ آپ کے سامنے موقف آ جائے گا. لیکن پورے پاکستان کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے تیار ہونا ہے, آپ نے تیاری پکڑنی ہے, آپ نے بالکل ریڈی رہنا ہے. جس وقت عمران خان صاحب کا حکم ہوگا کہ آپ نے سڑکوں پر نکلنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ نکلیں گے, اور اس پاکستان کی حقیقی آزادی کے اندر آپ اپنا حصہ ڈالیں. عمران خان صاحب آج اگر اڈیالہ جیل کے اندر ہے تو آپ کی وجہ سے, آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ہیں. آج وہ اگر لڑ رہے ہیں, آج اگر موقف پر قائم ہے, اپنے نظریے پر قائم ہے, تو آپ کی خاطر ہے. وہ نہیں ہٹنے والے, وہ نہیں ٹوٹنے والے. یہ جنگ جو ہے یہ آزادی کی جنگ ہے, اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر شہری ان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے دیکھ لیا سیالکوٹ کے اندر ایک الیکشن کرایا گیا جو کہ ایک دھاندلی زیادہ تھا. اگر آپ نے اسی طرح سے سیٹیں لینی ہیں تو چپ کر کے نوٹیفیکیشن آپ کر دیجئے. آپ پھر کیوں الیکشنز کروا رہے ہیں؟ آپ نے یہ تماشا جو لگایا کہ آپ الیکشن کروا رہے ہیں, اور آپ نے وہاں پر پولنگ اسٹیشنز کے اندر جا کر ہمارے وہاں پر جو تجویز وہاں پولنگ ایجنٹس تھے ان کو اٹھایا, ان کو سائڈ پر کیا, اور جہاں الیکشن عملہ تھا یا باکس تھے ان کو آپ اٹھا کر لے کر گئے اور اپنی مرضی کے فارم 45 بنا دیے. آپ کو پتہ تھا کہ فارم 45 اور 47 والا جو معاملہ پچھلی دفعہ 8 فروری کو آپ نے کیا ہے, تو اس دفعہ واردات اور طریقے سے ڈالی جائے, اور کیوں نہ جو گلو بٹ ہیں, جو پولیس کے اہلکار ہیں, ان کے ذریعے ہی یہ ڈبی اٹھا لی جائیں اور ان افسران کو اٹھا لیے جائے اور اپنی مرضی کے رزلٹ بنا لیے جائیں. وہ آپ نے دیکھا کہ ایک امیدوار اگر الیکشن کے اندر ووٹ لیتا ہے 58,000, اور کیسے وہ دوبارہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, ضمنی الیکشن ہوتے ہیں, اس کے اندر 78,000 ووٹ لے سکتا ہے. تو 20,000 کی جو تعداد ہے وہ جو بڑھائی ہے, ویسے ٹرن آؤٹ اس کا 40% پہ آ گیا, اور آپ نے تعداد بڑھائی ہے, تو واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کیا گیم کھیلی ہے. لیکن دیکھیں قوم جو ہے وہ عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ قوم مایوس نہ ہو, پریشان نہ ہو. یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو جو ہے ہار دی جا رہی ہے, یا آپ کسی جگہ پر یا کسی الیکشن کے اندر آپ کو لوز کروا دیا گیا دھاندلی کے ذریعے. کیونکہ حقیقی آزادی کے لیے آپ نے جدوجہد جو ہے وہ کرنی ہے, اور جدوجہد آپ اگر ہمت ہاریں گے تو آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. عمران خان نے کہا کہ جو ہماری اس وقت جو صورتحال ہے, آپ دیکھیں کہ آزادی کے لیے جن قوموں نے جو ہے وہ فائٹ کی وہ اوپر گئی, اور جو غلامی کی طرف بڑھے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیچے چلتے گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ قوم ہے اس کے اندر جو ہے غیرت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی جدوجہد کے لیے جو ہے وہ جنگ جاری رکھیں گے. سر آج عمر ایوب خان کے حوالے سے خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے, کیا کہنا تھا خان صاحب کا؟ کوئی تگڑا کھلاڑی خان صاحب نے اتارا ہے, پہلے علی امین گنڈاپور لیڈ کرتے تھے, اب جنید اکبر کو لائیں گے, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب یا سلمان اکرم رائے صاحب کے حوالے سے جو خان صاحب نے بات کی, عمر ایوب صاحب پہلے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے رہ چکے ہیں, اور اسی طرح جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لیڈ میں خود کروں گا. عمران خان صاحب اس وقت چیف پیٹرن ہیں, اور لیڈ وہ اڈیالہ جیل سے خود کریں گے, اور باہر جو لوگ ہوں گے ان کے ذریعے آگے پارٹی یہ نہیں ہوگا کہ باقی جو ہیں وہ اس کے اندر حصہ نہیں ڈالیں گے یا باقیوں کا رول ختم ہو گیا ہے. ان کے ذریعے جو ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ جو گائیڈ لائنز دیں گے, جو ہدایات دیں گے, میری ساری جو ہیں وہ ان کے ذریعے آگے جائیں گی, ان کے ذریعے احتجاج جو ہے وہ لیڈ ہوگا. یعنی مین لیڈنگ رول کے اندر یہ ہوں گے. باقی جو صدور ہیں
किसी रीजन का सदूर है, कोई सूबे का सदूर है, वो अपने अपने जिस तरह से स्ट्रेटजी बनेगी कि जो खान साहब हुक्म देंगे उसके मुताबिक वो अपने काफिले या जो तरीकाकार होगा, जिस सड़क को बंद करना है या जो तरीकाकार अडॉप्ट करना है। लेकिन इस दफ़ा जो प्रोग्राम है वो पूरे पाकिस्तान का है। मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ। खान साहब ने मुझसे ये बात करते हुए ये बात की कि हम पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एहतजाज की जो तहरीक जो है चलाएंगे, और उसके अंदर जो स्ट्रेटजी थी वो उन्होंने मुझे बताई, जो उस वक्त मैं आपके सामने नहीं कर सकता क्योंकि ये सीक्रेट बात है, लेकिन उन्होंने पार्टी तक तमाम तरह हालात भिजवा दी हैं और इमरान खान साहब ही इसको लीड करेंगे। और अगर कोई भी सूरत हाल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, कोई भी उसके अंदर कोई चीज़ है, तो खान साहब ही उसके जो है वो फैसला करेंगे। अच्छा, नहीं मैं पंजोता साहब ये बताइएगा कि हुकूमत ने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता तो आप लोगों का बंदोबस्त है, हम हुकूमत जो है आपको बड़ी अच्छी ऑफर कर रहे हैं, आप मरीख पे चले जाएं। तो क्या तैयार हैं पे आपको पाकिस्तान में अगर इंसाफ नहीं मिलता तो वज़ीर इत्तलात साहब की जानब से ये ऑफर है हुकूमत की जानब से? नहीं, मेरी तरफ से उनको ये हदायत है। मैं उनको ये कहूँगा कि आप, क्योंकि आवाम के अंदर आपकी पजीराई ख़त्म हो चुकी है और आपने बार बार हरबे आजमा लिए, और जिस तरह के आप सियासी लाशें हैं, आपको चाहिए कि पाकिस्तान छोड़ के आप अपना जो असल ठिकाना है लंदन वाला, वहाँ आप चले जाइए, क्योंकि आप पाकिस्तान की आवाम का नज़रिया चेंज नहीं कर सकते। और यही पाकिस्तान की आवाम का नज़रिया है जो आज उन्होंने दे दिया सियालकोट के अंदर, जो 8 फरवरी को दे दिया। इस नज़रिए को आप दफन नहीं कर सकते, इस नज़रिए से आप लोगों को पीछे नहीं हटा सकते। और ये नस्ल दर नस्ल यही अब नज़रिया जाएगा। अब आपके जो चूरन था, आपकी जो दाल थी, जो आप आपस में एक दूसरे के साथ चोली दामन का जो खेल है वो खेलते रहते थे, अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी बड़े बयानात दे रही थी कि देखें जी यहाँ ना हम जीते हैं ना नून लीग जीती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए, ये एक हमदर्दी लेने के लिए कि देखें जी हम तो हक की बात करें। अगर आप इतनी हक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जरदारी को कहें कि इस्तीफा दे, आप कहें तमाम गवर्नर्स को कि इस्तीफे दें। अगर आप इतने ही सच्चे हैं, अगर आप इतने ही खरे हैं, तो आप हिस्सा ना बने इस हुकूमती इत्तेहाद का। आप क्यों इत्तेहाद बन के बैठे होंगे? आप जो 27वीं तरमीम की बात